السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایپیسوڈ نمبر 20 لے کر ہم آپ کے روبرو آئے ہیں، اور سوال و جواب کی اس سیشن میں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیں گے جو ہم سے واٹس ایپ پہ کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد فردین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ تھا، فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے؟ کیا آپ خود خلاصہ کر کے بتا دیں؟ بتائیے حضرت پلیز۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ذکر کے وقت انگوٹھے چومنا یا آنکھوں سے چومنے کے بعد آنکھوں سے لگانا کسی خاص عقیدے کے پیش نظر جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک عمل قصص الانبیاء نامی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرنے کے سلسلے میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام روایات اور احادیث موضوع ہیں، من گھڑت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ علامہ جراحی نے اس کو ذکر کر کے، اس طرح کی روایتوں کو ذکر کر کے اس پر لمبی بحث کی، پھر فرمایا اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا اس سلسلے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں دلیل بنا کر یہ کہا جا سکے کہ یہ واقعی جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس پر عمل کیا جائے، یا واقعی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول نہیں تھا، اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوما کرتے تھے تو یہ ان پر بہتان اور الزام ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول انگوٹھے چومنے کا بالکل نہیں تھا۔ بعض مفسرین اور دیلمی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان کا یہ عمل تھا، لیکن یہ بے سند ہے۔ علامہ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کی احادیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی موضوعات پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ جو کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، یہ بالکل غلط ہے، معمول نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ اب کلیئر مسئلہ یہ ہے کہ اذان میں انگوٹھے چومنا شریعت میں ثابت نہیں، اور جو روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ذکر کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اور سوال کرنے والے نے جو حوالہ دیا، علماء نے اس کو ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے، جس پر کسی طرح کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اذان میں انگوٹھوں کا چومنا اور اس کو کار ثواب یعنی ثواب کا کام سمجھنا جاننا، یہ خلاف سنت اور بدعت ہے، جس سے بہرحال اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ اور جو یہ کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی جو بیان کیا گیا، یہ بھی بے سند ہے، اس کی کوئی اصلیت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے چومنے سے متعلق کہیں سے کہیں تک کوئی تذکرہ نہیں ہے، سوائے جو ہے اس طرح کی من گھڑت باتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اور موجودہ دور میں جبکہ اس کو ایک خاص فرقے کے لوگ، خاص مسلک کے لوگ جو ہے انگوٹھے چومنے کو عبادت، عشق رسول کا سرٹیفکیٹ سمجھیں، اور جو انگوٹھے نہ چومیں یا آنکھوں سے نہ لگائیں ان کو
گستاخ رسول کہا جائے تو یہ تو بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک بندہ وہ جو نمازوں کا پابند ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور وہ بے سند حدیث کی اور من گھڑت حدیث کی بنیاد پر پیارے آقا کا نام سنتا ہے، درود پڑھتا ہے، لیکن انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے نہیں لگاتا ہے، تو ہم اس کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو دائرہ ایمان سے خارج کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ انگوٹھے چومنا اور یا پیارے آقا کو نام سن کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگانا، یہ کسی صحیح ترین حدیث میں بھی نہیں آیا ہے۔ تو یہ تفصیلات ان کو بتائی گئیں محمد فردین صاحب کو، تو انہوں نے کہا تو چومنا جائز نہیں ہے اس کا مطلب؟ جی ہاں، بالکل کلیئر مطلب ہے کہ چومنا، اور یقیناً جو لوگ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں یا آنکھوں سے لگاتے ہیں، وہ اس کو بڑی سنتوں میں سے ایک سنت سمجھتے ہیں۔ ان کو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یاد ہو یا نہ ہو، ان کو جو ہے پانی پینے کے بعد یا پانی پینے کی جو 6 سنتیں وہ یاد ہوں یا نہ ہوں، ان پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن پیارے آقا کا نام سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانے کو وہ اتنا بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، گویا کہ فرض کے درجے میں لے رکھا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ انگوٹھے چومنا بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مسلمانوں میں حلالہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ذرا آپ وضاحت فرما دیں پلیز مفتی صاحب، آپ اس کی وضاحت فرما دیں، یا مسجد آ کر ہم ملاقات کر لیں، آپ کی اجازت ہو تو۔ بھئی مسجد آ کر ملاقات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی یہیں پر کوشش کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کے ذریعے سے جو ہے دوسروں تک، اور خاص طور پہ ہمارے بہن، ہمارے بھائی، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے چینل پر ہم کو سننے والوں کو بھی اس کو فیض ہوگا۔ تو ان کا سوال یہ کہ مسلمانوں کے میں حلالہ کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، دین و شریعت کے غلط اور جہالت اور کم سمجھی اور کم فہمی کی بنیاد پر جو مختلف مظاہرے پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے حلالے کی رسم ہے۔ مروجہ جو رسم کے مطابق حلالے کا تصور یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب ان کے اکٹھے رہنے کے جواز کے لیے شرط ہے کہ عورت عارضی طور پر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس سے جسمانی تعلق قائم کرے، اور پھر طلاق لے کر پہلے شوہر کے پاس واپس آ جائے۔ یعنی اس میں 2-3 چیزیں پہلے سے طے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسرا نکاح وقتی اور عارضی مدت کی نیت سے ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دوسرے نکاح کا مقصد ہی ہے پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ اس سارے عمل میں عورت کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ چاہے نہ چاہے یہ سب عمل کیے جاتے ہیں، اسے بس ایک بتا دیا گیا ایک پروسیسر پورا کر کے بہرحال پہلے شوہر کے پاس واپس آنا ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر اس کو 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اس مرحلے سے گزرتی ہے، اور پورا پروسیسر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو گی تو اب پہلے شوہر کے پاس تم واپس جا سکو گی۔ یہ حلالے کا ہمارے سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ تصور دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت میں حلالے کے اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں۔ شریعت میں جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر 2 دفعہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر چکا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ بیوی کو طلاق دے دی، یہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور تیسری طلاق کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دی یا مختلف موقعوں پر 3 طلاقیں دی، تو اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
عورت اب کسی دوسرے مرد ہی سے نکاح کرے گی، اور یہ نکاح ہرگز عارضی ٹیمپریری تعلق کی نیت سے اور پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کے ارادے سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے نکاح کرنے والے اور پہلے شوہر جس کے لیے نکاح یہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عارضی نکاح کرنے والے کو کرائے کے سانڈ سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح کا مقدمہ سامنے آنے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شوہر کو سخت زجر و تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا اور اسے پابند کیا کہ اب وہ اس نکاح کو قائم رکھے۔ اگر اس نے پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کی غرض سے اسے طلاق دی تو کیا ہے اس کو بدکاری کی پاداش میں سنسار کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈرایا ہے۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ شریعت میں دراصل عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کا کوئی طریقہ تجویز نہیں کیا گیا، بلکہ تیسری طلاق کے بعد دونوں کے اکٹھے رہنے پر پابندی عائد کر دی گئی، پابندی لگا دی گئی، اور عورت سے کہا اب وہ کسی دوسرے مرد کے ہی ساتھ زندگی گزارے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے اتفاقاً دوسرے شوہر سے بھی علیحدگی ہو جائے، مثلا وہ بھی طلاق دے دے زندگی کے کسی موڑ پر، یا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر جو ہے عورت اپنی آزادانہ مرضی سے دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں جانا چاہے، اور دونوں کو یہ اطمینان ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے رشتے نکاح کو نبھا سکیں گے، تو ایسی صورت میں شریعت انہیں دوبارہ نکاح کی اجازت دیتی ہے۔ اس طریقے کا جیسا کہ بتایا کہ جو میں نے بتایا، تو اس طریقے حلالے کا اس مروجہ طریقے سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے، جو سراسر جہالت ہے اور حرام ہیلوں پر مبنی ہے۔ اس میں شوہر کی غلطی کی سزا بیوی کو دی جاتی ہے، جو کہ غیر منصفانہ عمل بھی ہے، جو کہ بالکل انصاف کے خلاف ہے، عورت کی تذلیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد شریعت میں مرد اور عورت کو اکٹھا رہنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس کی حکمت عموماً یہ بتائی جاتی ہے کہ اس پابندی کے ذریعے سے شوہر سے بیوی کو اذیت پہنچانے کا اور تکلیف پہنچانے کا ایک ہتھیار چھین لیا گیا، کیونکہ اگر شوہر کو طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بیوی سے رجوع کر لینے کا لامحدود اختیار حاصل ہوتا، لامحدود نو لمٹ اختیار اس کو دے دیا جاتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ نہ تو اپنی ناپسندیدہ بیوی کو مکمل حقوق کے ساتھ نکاح میں رکھے گا، اور نہ اسے نکاح سے آزاد کرے گا، بندن نکاح سے وہ آزاد بھی نہیں کرے گا، تاکہ وہ کسی دوسرے عورت سے وہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ گویا زمانے جاہلیت کی طرح، زمانے جاہلیت کے طرز اور پیٹنٹ پر اخلاقی طرز کے بالکل خلاف شریعت میں شوہر پر یہ پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں وہ نہ تو بیوی کے حق ادا کرتے تھے، نہ اس کو نکاح سے باہر کرتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے عورت پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ شریعت میں یہ جو ہے پابندی ہٹائی گئی، عورت کو عزت اور مقام دیا گیا، اور شوہر پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ طلاق کے بعد رجوع کا حق صرف 2 مرتبہ استعمال کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے پر اسے یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت تھی۔ اب اس کو تو یہ سمجھا جائے کہ یہی طریقہ ہے تو یہ غلط ہے۔ جو میں نے بتایا کہ سماج میں حلالے کا جو تصور ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا، شریعت میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور اس لیے یہ جو سماج میں پھیلا ہے حلالے کا تصور، یہ جو ہے بہت ہی برا تصور ہے، اس سے اسلام کا مذاق اڑتا ہے۔ دوسرا، عورت
جس کو اسلام میں بڑی حقوق دیے گئے، بڑی وقاحت اور دی گئی، عزت دی گئی، اس کی تذلیل ہوتی ہے، اس کو جو ہے اس کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی ہے، اور اس کو ایک پروسیس دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سے گزرنا ہے اور اس طریقے سے پہلے آنا ہے، تو یہ جو تو سماج میں حلالے کا جو تصور ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے، منشأ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور دین و شریعت کی جگ ہسائی کا ذریعہ ہے ہمارے درمیان حلالے کا جو تصور ہے۔ حلالے کا وہ تصور پیش کریں جو ہے جو شریعت میں دیا گیا ہے۔ یہ فرحین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا سر کھلے میں کوئی ذکر کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر سر کھلا ہوا ہے تو ذکر کیا جا سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ سر اگر کھلا ہوا ہے تو جو ہے بغیر سر ڈھکتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا سوال ہے، کیا مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی فرشتوں کی تسبیح ہے؟ یہ تو نہیں آیا سمجھ میں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زینت بخشی ہے داڑھی کے ذریعے سے، عورت کو زینت بخشی ہے اس کے بہت سارے سامان زینت اس کے پاس، اس کے ساتھ اس کے جسم میں ودیعت رکھ کر، جیسے کہ سر کے بال ہیں، اس کے حسن کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن عورتوں کی چوٹیاں، لمبے لمبے بال یا مومن مرد کی داڑھی فرشتوں کی تسبیح ہیں، ایسا کہیں میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ اسی طریقے سے فرحین بہن کا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب حیض کی حالت میں قرآن کا غلاف دھو سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ وہ پہلے ہی قرآن سے الگ کر لیا گیا؟ وہ جزدان، وہ غلاف جس میں قرآن شریف رکھا جاتا ہے، اس جزدان اور غلاف کو حیض کی حالت میں دھویا جائے، بالکل دھو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ پاک بھی ہو جائے گا، کیونکہ حیض کی حالت میں جو ناپاکی کا ہے وہ حکمی ناپاکی ہے، حکمی ناپاکی ہے، شریعت نے حکماً اس کو ناپاک بتایا ہے، لہٰذا آپ جو ہے حیض کی حالت میں ہیں اور قرآن شریف کا جزدان اور قرآن کریم کا غلاف آپ نے پہلے سے ہی اتار لیا ہے جبکہ آپ پاکی کے حالت میں تھی، یا کسی اور پاک بندے سے آپ نے قرآن کریم کا جزدان اور قرآن کریم کا غلاف اتروا کر اس کو دھو رہے ہیں تو بالکل دھو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ قرآن کریم کا غلاف اور جزدان کسی ٹب وغیرہ میں دھوئیں، ٹب وغیرہ میں دھونے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ جو ہے اوپر چھت وغیرہ پر، کیاری وغیرہ میں، فلاور پاٹ میں اور پھول اور پھلباری میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ جو نالی میں جو ناپاکی اور گندگی اور پلیدی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں پانی نہیں جانا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یہ فرین بہن ہے، انہوں نے ایک کتاب سینڈ کی ہے، اس میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں ایک بہت بڑا اختلاف ختم ہوتا ہے، بہت بڑے اختلاف کی قلعی کھل جاتی ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ان کا پوری طاقت اور ان کا پورا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ غور کیا جائے اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرمانا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو،
گویا کہ اللہ کے رسول نے کام بانٹ دیا کہ سورہ فاتحہ امام کو پڑھنی ہے اور تمہیں آمین کہنا ہے۔ اگر امام کے ساتھ مقتدی پر، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوتا یا ضروری کمپلسری ہوتا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ یوں ہوتے، اذا قلتم، اذا قال الامام نہیں ہوتا کہ جب امام کہے، بلکہ یہ ہوتے اذا قلتم، جب تم کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو آمین بھی کہو۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس میں یہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہے اور اس میں اس بات کی پوری وضاحت کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کا خاموشی سے سورہ فاتحہ کو سننا ہے، اور جب سورہ فاتحہ بالکل آخر میں ختم ہو جائے تو مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ آمین کہے۔ ہاں، اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ فضیلت خواتین کو کیسے حاصل ہوگی؟ خواتین کو کیسے یہ حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے فرمایا کہ وہ 3 کام کر لیں اور پھر جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ کے حق ادا کرے، جو کہ روزمرہ کی عبادت ہے، نماز ہے، رمضان آ جائیں تو روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ آ جائے تو اگر زیورات یا پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، سال گزر جائے، اور اگر زندگی میں اتنا پیسہ ہو جائے تو حج کرنا ہے، قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ ہو جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی کرنا ہے، یعنی اللہ کا حق ادا کرے، اور دوسرا اپنے شوہر کے حق ادا کرے، اور تیسرا اگر بچے ہیں تو بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ بس اتنے 3 کاموں پر اللہ کے رسول نے فرمایا عورت جو ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت عورتوں کے لیے کافی ہے۔ یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں میں نے اسٹیٹس پہ ایک حدیث لگائی تھی، میں اسٹیٹس پہ حدیث لگاتا ہوں تو وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو فروخت کی گئی چیز، بیچی گئی چیز بخوشی واپس لے لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب سمجھا دیجئے مفتی صاحب۔ اس کا مطلب بہت سمپل سا ہے، کوئی دکاندار ہے، بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے اور وہ کوئی اپنا سامان بیچ رہا ہے، گراہک آیا اور اس نے سامان دے دیا اور گراہک سامان لے کر چلا گیا۔ وہ گراہک آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز آپ سے میں نے جو خریدی ہے مجھے آپ سے واپس کرنی ہے، تو دکاندار خوشی خوشی اپنی بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر، جو کہ دنیاوی عمل ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے تو قسم اللہ کی اس طرح سے بزنس بھی کرتے جائیے اور اپنے گناہوں کو معاف بھی کراتے چلے جائیے گا۔ یہ فرین بہن ہیں، ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ہمیشہ بلڈ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں اور غیر محرم کے سامنے کوہنی تک ہاتھ کھولنے پڑتے ہیں، وہاں کوئی لیڈی نہیں رہتی تو کیا گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل کر لیا کریں آپ کے کپڑوں میں جو سب سے ریٹائر کپڑے ہیں، جو بالکل آپ نے پہننا چھوڑ دیے ہیں، یا تو بہت زیادہ گھس جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ پھٹ گئے، تو ڈاکٹر کے یہاں پر آپ دکھانے جائیں، کلینک پر، یا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنا جائیں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہیں وہ پرانا کپڑے پہن کے جایا کریں، اور پھر جو کپڑا ہے اس کو یہاں سے پھاڑ لیا جائے، جہاں سے بھی وہ خود نکالے، مثلا کوہنی سے نکالے تو اس کو اس جمپر کی آستین کو اتنا پھاڑ لیا جائے تاکہ وہ بلڈ نکالا جا سکے، سرنج سے انجیکشن یا ڈرپ لگائی جا سکے۔ تو ایسی صورت میں اتنا ہی بدن کھولنا لازم آ رہا ہے، اور اگر ہمارے کپڑے ویسے ہوں گے تو ہمیں پورا یوں اس طریقے سے کھولنا پڑے گا، یہ پورا ہاتھ کھول دیا گیا
تو اتنی ضرورت کے بقدر سطر کو کھولنے کی اجازت ہے، بلا ضرورت سطر کو نہ کھولا جائے۔ بہرحال گناہ تو نہیں ہے، لیکن اب طریقہ یہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں کلینک پر، سب بوائے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، جینٹس ہوتے ہیں، اور کچھ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا کچھ کرانا ہے، تو ایک ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت علاج کی بات ہے۔ اگر وہ مسلمانوں میں لیڈی ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے مسائل سے جو ہیں ہماری مائیں بہنیں جو فیس کرتی ہیں، ان کو بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہنیں جو پڑھ رہی ہیں، ان کو خوب پڑھنا چاہیے، اور مسلم قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، جینٹس ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اب آئندہ کے لیے فرین بہن سمجھ لیجئے گا کہ آپ ایسا جمپر پہن کے جائیں جو ریٹائر ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، تاکہ جب آپ کلینک پر پہنچے اور خون ٹیسٹ کرانا ہو تو اس کو اتنے ہی کٹ لگا لیں، گھر سے کٹ لگا لیں اتنا کینچی سے، تاکہ یہیں سے وہ اپنے آپ کے سرنج سے خون اور بلڈ لے کر اس کے ٹیسٹ لے ڈالے۔ بہرحال گناہ تو نہیں ہے، لیکن خوب احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پوچھ رہی ہیں، گھر میں جو دودھ والے، بجلی والے، گیس والے آتے ہیں، ان سے چہرے کا پردہ نہیں ہو پاتا، کرنا چاہیے، جتنا ہو اتنا کرنا چاہیے، جتنا نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بہرحال جو بجلی والے ہیں، دودھ والے ہیں، گیس والے جو آتے ہیں، تو حتی الامکان گھر کے جو بڑے ہیں، وہ بڑی عمر کی خواتین ہیں، ان سے مخاطب ہوں، ان سے بات چیت کریں۔ جو گھر کی بچیاں وہ نہ کریں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے اور آپ ہی اکیلے ہیں تو آپ کو بات کرنی ہے، تو لہجہ نرم نہ ہو، بلکہ لہجے میں سختی ہو، اور بات بقدر ضرورت ہو، اور بہتر یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے اسٹیٹس پہ لگائے تھے کہ اللہ کے نام کی پرچیاں اور جو ہے وہ کوڑے دان میں، ڈسٹ بن میں ڈالتی ہیں، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ جی ہاں، بالکل میں ڈالتا ہوں، اور میں نے ایسا اسٹیٹس لگایا تھا، اور واقعی یہ بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں مسجد سے رسید آتی ہے، چندے کی رسید آتی ہے، اس میں اردو سے لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض میں قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اور اسی طریقے سے کسی میں من للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ پوری حدیث بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی رسیدوں کا کیا کرنا چاہیے، ان رسیدوں کو کیا کریں؟ تو بہتر ہے ان رسیدوں کو آپ کہیں دفنا دیں۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ میری امی اسے جلا دیتی ہیں، تو کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ان کا یہ عمل غلط تو نہیں ہے، تو تاکہ ان کی آخرت میں پکڑ تو نہیں ہوگی؟ ہاں والدہ محترمہ آپ کی اردو کی یا ایسے کاغذات جس میں اللہ کا نام ہے یا اردو لکھی ہوئی ہے یا کوئی تصویر اسلامی شعار کی جو تصویر ہیں، ان کو ادب کی نیت سے جلایا جاتا ہے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، تو ایسا جلانا درست ہے۔ اس کی راکھ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈال دینا چاہیے، بہرحال ناپاک اور گندی جگہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ زینت شیخ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب آپ بتا سکتے ہیں، یہ پلیز آپ بتا دیں، وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک حرف کو ہٹا دیں تو دوسری صورت کا نام بن جاتا ہے، ایک حرف تبدیل کر دیں تو تیسری صورت کا نام بن جاتا ہے، دو حرف لگا دیں تو چوتھی صورت کا نام بن جاتا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جو دو ناموں سے جانی جاتی ہے؟ ان کے دو کوشچن ہیں۔ تو سورہ محمد ایک ایسی صورت ہے جس کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے سوال جو کیا ہے کہ وہ صورت ہے سورہ صف، سورۃ الصف، یہ دو حرف کی نام ہے، صف، صاد اور فا، یہ ایک صورت ہے سورہ صف۔ اس میں سے فا ہٹایا جائے تو صاد بچتا ہے، اور سورہ صاد بھی قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اور سورہ صاد ایک حرفی نام کی ایک صورت ہے،
اس کے جگہ دوسرا حرف چینج کر دیا جائے، قاف لے آئیں، نون لے آئیں، تو دوسری صورت بن جائے گی، سورہ قاف ہے، سورہ نون ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا اس میں اگر کیا ہے دو لفظوں کا اضافہ کر دیا جائے تو جو ہے چوتھی صورت بن جاتی ہے، وہ الف اور تا کا، سورہ صف میں الف اور تا کا اضافہ کیا جائے تو سورہ صافات، سورہ صافات۔ تو سورہ صف ایسی صورت ہے جس سے ایک حرف ہٹا دیا جائے تو سورہ صاد بن جاتی ہے، دو حرفوں کا اضافہ کر دیا جائے تو صافات کا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک حرف کو تبدیل کر دیا جائے تو سورہ قاف وغیرہ بن جاتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ جو ہے کوشچن کا آنسر آپ کو مل گیا ہے۔ زینت شیخ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، فرض نماز میں اگر سجدے کی آیت آئے تو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا، پھر رکعت میں دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ علق میں زیادہ ہو تو پھر کیا کریں؟ سورہ علق میں زیادہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے گا، ایک تو یہ سمجھ لیجیے گا، فرض نماز میں ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھی جائے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ رہے ہیں، تو مثلا آپ نے پہلی رکعت تھی اور آپ نے سورہ علق پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی صورت پڑھی، چونکہ اس صورت کے بالکل آخری جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس صورت کو پڑھتے ہی آپ سجدے میں چلے جائیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد سورہ قدر ہے وہ پڑھیں، سورہ قدر پڑھنے کے بعد جو ہے پھر رکوع کریں۔ تو ایسی کنڈیشن میں فرض کی ایک رکعت میں دو صورتوں کا پڑھنا لازم آئے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ فرض نماز میں ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے دو صورتیں پڑھنا جو فرض کی پہلی رکعت میں لازم آ رہا ہے تو یہ خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کی کوئی نماز پڑھ رہی ہیں اور کسی رکعت میں آپ نے کوئی ایسی صورت پڑھی یا کہیں قرآن کریم کے ایسے حصے سے پڑھنا شروع کیا کہ جس کے آخر میں آیت سجدہ تھی، تو آیت سجدہ کے بعد فوراً آپ نے اگر رکوع کر لیا اور اس میں ہی سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ سورہ علق پڑھ رہے ہیں اور سورہ علق کے بالکل آخری آیت پر آپ پہنچے تو یہ آخری آیت چونکہ آیت سجدہ ہے اور آپ کو کیا ہے سورت بھی ختم ہو چکی ہے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع پہ چلے جائیں اور اس میں ہی نیت کر لیں، اپنے آیت سجدہ تلاوت کی نیت کر لیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ یہ فیضان اللہ صاحب ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے لیکن آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جناب، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ حالت حیض میں کیا کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ دیکھیے حالت حیض میں کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، بالکل ذکر کر سکتا ہے۔ حالت حیض میں چند کام منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اسی طریقے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، قرآنی آیات کسی پرچے وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں چھو سکتے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو زبانی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کو چھو کر ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ان کاموں کے علاوہ کوئی اور کام ہے، آپ روزمرہ کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں، سونے سے اٹھنے کی دعائیں ہیں، اور زینے پہ چڑھنے کے وقت اور زینے سے اترتے وقت، یہ سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جسے دعائیں معصورہ کہتے ہیں۔
اسی طرح درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی حمد تسبیح بیان کر سکتے ہیں، تحلیل تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ دینی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں جس میں کیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن قرآن کریم کی آیتیں بہت کم ہیں۔ جیسے کسی نے فضائل اعمال اٹھائی یا منتخب حدیث اٹھائی، تو منتخب حدیث ہیں، فضائل اعمال ہیں، ان میں قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں، قرآن کریم کی صورتیں بھی ہیں، تو اس کو بحیثیت مجموعی ایک دینی کتاب کے اس کو حالت حیض میں چھوا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب وہ دینی کتاب کو کھولا جائے اور دینی کتاب میں جہاں پر قرآنی آیت لکھی ہے وہاں پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے، مس نہیں ہونا چاہیے، چھلنا نہیں چاہیے، دوسری جگہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس اردو کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطلب اور تشریح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآنی آیات کو زبانی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے حالت حیض میں، اس کی ممانعت ہے۔ جی کنزا خان ہیں، ان کا کچھ سوال ہے اور آڈیو میں ہے، پہلے سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے پڑوس میں ایک رہتی ہیں، ان کے وہاں ان کی بہو کسی لڑکے کے چکر میں ہے، بہت گھر والے پریشان ہیں، کچھ ایسی دعا انہیں پڑھنے کے لیے بتا دیجیے کہ ان کی بہو صحیح ہو جائے، اور انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب سے ہمیں پوچھ کے بتا دینا۔ ہاں اگر ایسا کچھ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہو کو ایسے موقع کم دیے جائیں جس سے وہ نگاہیں چار کرے، کسی غیر مرد سے یا وہاں کے علاقے کے محلے کے لوفر ٹائپ لڑکوں کے سے آنکھیں چار ہوں یا بات چیت ہو، ایسے موقع کم دیے جائیں۔ دوسرا ہے اپنی بہو کو بہتر یہ ہے کہ پڑا ہوا پانی پلایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے بیٹا تم جو ہے جو کام کر رہی ہو وہ تمہاری آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، تمہاری دنیاوی چیز کو بھی دنیاوی عزت کو بھی خراب کر رہا ہے۔ بہرحال اگر ساس اپنی بہو سے کچھ کہہ نہیں سکتی ہے تو ایسی صورت میں دعا کرے، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور الرحیم 121 مرتبہ اس آیت کو میٹھی چیز پر پڑھ کے یا پانی پر پڑھ کے دم کر کے بیوی اپنی بہو کو پلایا جائے۔ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرما دے گا اچھے برے کی۔ یہ شمع ملک ہیں، ان کا سوال ہے، اور ان کا سوال کیا ہے آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا عورت عدت میں فون پر بات کر سکتی ہے؟ میرے پھوپھا جی کا ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، تو پھوپھی جی عدت میں ہے، تو ان کو ابھی عدت کے پورے مسئلے کا اچھی طرح نہیں پتا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ سے معلوم کروں۔ تو آپ ہو سکے تو ایک ویڈیو بنا دیجئے، مطلب جس میں سارا مسئلہ پتا چل جائے کہ عدت میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ ان کا شمع ملک کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ عدت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عدت وفات ہوتی ہے اور ایک عدت طلاق ہوتی ہے۔ عدت طلاق اور عدت وفات، عدت دو طرح کی ہے، ایک عدت طلاق اور ایک عدت وفات۔ عدت طلاق مثلا کسی کو طلاق دے دی گئی اور ایک طلاق دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور اس میں بھی عدت ہوتی ہے، لیکن اس عدت میں عورت پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نہایت سجنا سورنا عورت پر لازم ہو جاتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے شوہر جو ہے امپریس ہو کر اس سے رجعت کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو طلاق دیں، طلاق بائن دے دی یا 3 طلاق دے دی اور اس کے بعد عدت ہو رہی ہے۔ ایک یہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، وفات کی عدت، تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔
عدت طلاق بھی اور عدت وفات بھی، اور دونوں ہی میں دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ بناؤ سنگار نہ کرے، مثلا چوڑیاں نہ پہنے، دوسرے زیورات نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، لپسٹک لگا کر لپسٹک سے جو ہے ہونٹ لال نہ کرے، یا پان کھا کر منہ لال نہ کرے، مہندی نہ لگائے، ریشمی رنگے ہوئے پھولدار اچھے کپڑے نہ پہنے، بلا ضرورت محض زینت کے لیے سر میں تیل نہ ڈالے، سرما نہ لگائے، چھوٹے دندانوں والی اور باریک کنگھی سے بال نہ کرے، بال کاڑے نہ تاکہ بال سلکی نہ ہو جائے۔ اسی طرح عدت میں عورت کے لیے گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں۔ دو چیزیں، گھر میں رہتے ہوئے گھر میں رہنا ہے، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا۔ ضرورت کیا ہے؟ مثلا طبیعت خراب ہو گئی، مکان مالک مکان میں رہنے نہیں دے رہا، مکان گر گیا، یا اپنی عزت پر کوئی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں گھر سے نکل سکتے ہیں۔ تو گھر سے نہیں نکلنا، ایک تو گھر پہ رہنا ہے، دوسرا جو ہے اس گھر پہ رہتے ہوئے بناؤ سنگار اور زینت کا سامان اختیار نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شرعی اور ضرورت پیش ہو، مثلا بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، تو ڈاکٹر یا کہ ڈاکٹرنی کو دکھانے کے لیے کلینک یا اسپتال میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اور عدت وفات اور عدت طلاق میں دونوں ہی چیزیں برابر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عدت وفات کی میں جو عورت بیٹھی ہے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، جو مرنے کی وفات یعنی عدت وفات میں جو بیٹھی ہے، اگر وہ غریب ہو اور اس کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی بھی انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا اور اس کی جو نوکری ہے کوئی بھی انتظام نہیں ہے، نہ اہل محلہ کر رہے ہیں، نہ اہل خانہ کر رہے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے اوپر خرچے کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ایسی صورت میں دن میں کمانے کے لیے کسب معاش کی غرض سے دن میں نکلنے کی اس کو گنجائش ہے۔ لیکن رات بہرحال عدت وفات کرنے والی عورت اپنے گھر میں آ کر ہی گزارے۔ البتہ جو وہ عورت جو طلاق کی عدت گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں دوران طلاق کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ دوران عدت کا جو خرچہ ہے، طلاق کی عدت کا جو خرچہ ہے، وہ شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ لہذا اس عدت کے درمیان کسب معاش کے لیے عورت گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اب یہ کہنا کہ عدت کے دوران عورت بغیر چپل کے زمین پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران آسمان سے بھی پردہ ہوتا ہے، آسمان بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی اور چل پھر نہیں سکتی، یہ واہیات کی باتیں۔ الدین یسر، دین آسان، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیا اسی طریقے سے سفید کپڑا پہننا بھی کوئی لازمی نہیں ہے، بالکل کونے میں بیٹھ جائے، گھر میں رہتے ہوئے گھر کے تمام کام کاج کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ پردے کے لیے یہ سمجھا جائے کہ پردے میں شریعت کا کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ جن لوگوں سے عام حالت میں پردہ ہے، عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، بلکہ اب پردہ مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اب کا ہے، اب پردہ کرنے کا حکم اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جو عام حالت میں جن لوگوں سے ہم پردہ کرتے تھے اور شریعت میں جن سے پردہ ہے، محرم جو ہے غیر محرم ان سے جو ہے پردہ ہے، تو اب عدت میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں سے عام حالت میں پردہ نہیں ہے، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، سسر ہے، ان سے عدت کے دوران بھی پردہ نہیں ہے۔ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پردے کا خاص کوئی حکم عدت میں، ایسا کچھ نہیں۔ عدت میں خاص پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پردے کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے عام حالت میں۔ ہاں، البتہ یہ کہ عدت میں بیٹھنے پر وہ حکم سخت ہو جاتا ہے۔ اب پردہ نہ کرنا عدت کی حالت میں یہ مزید اس کو سخت گناہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران فیملی ممبر سے فون پر بات کر سکتی ہیں،
اب فون پہ بات بات جن سے کی جا رہی ہے وہ محرم ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ضرورت والی بلا ضرورت والی، غیر محرم ہے تو غیر محرم میں سے فون پر بات اگر کرنی پڑے تو ضرورت کے بقدر بات کرے، لہجے کو سخت بنائے، نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ ہاں ضرورت کے وقت غیر محرم سے عدت کے دوران عدت میں رہتے ہوئے فون پر بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے سب سے اہم مسئلہ یہ سمجھا جائے کہ عدت کیوں کی جاتی ہے اور عدت کی فضیلت کیا ہے۔ جو ہے بیوہ عورت، طلاق یافتہ عورت جو عدت میں بیٹھتی ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عدت کیا ہے؟ تو کہ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ اگر وہ عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ اگر پریگننٹ یعنی حاملہ ہے تو اس عورت کی عدت وفات جو ہے بچے کی پیدائش ہوگی، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو، 9 دن بعد ہو، 9 گھنٹے بعد ہو جائے، شوہر کے انتقال کے 9 گھنٹے بعد یا 9 دن بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت وفات پوری ہو گئی۔ اور اگر عدت وفات میں بیٹھی ہوئی عورت حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر شوہر کا انتقال، چونکہ ہم ہر کا اپنا حساب و کتاب، زکوٰۃ، حج، روزہ سب اسلامی مہینوں سے ہوتے ہیں، لہذا عدت بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے مسئلہ سمجھا جائے اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کے شروعاتی میں ہوا ہے، 1 2 3 4 5 7 تاریخ میں اگر انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں عدت وفات جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوں گے، مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، 10 دن گزار، 4 مہینے مکمل اور 10 دن۔ اور اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کے آخر میں یا بیچ میں ہوا ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت گزاری جائے گی اور مہینہ 30 دن کا مانا جائے گا، گویا کہ 130 دن اس کو عدت میں بیٹھنا ہے۔ یہ تو عدت وفات ہے۔ عدت طلاق کی بھی عدت یہی ہے کہ اگر جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اگر وہ پریگننٹ ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہے، اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا اگر حیض MC آتے ہیں تو ایسی صورت میں 3 حیض جو ہے طلاق کی عدت ہے۔ البتہ کسی نے حیض ہی کی حالت میں اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو ایسی صورت میں جس حیض کی حالت میں طلاق دی گئی ہے اس حیض کے علاوہ 3 MC 3 ماہواری 3 حیض اور آ جائے جب جا کے طلاق کی عدت پوری ہوگی اور پھر وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر جو طلاق دی گئی عورت یعنی مطلقہ کو حیض نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں حیض نہیں آتا ہے بہت زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے، جیسے کہ 55 سال کی ایج میں جو ہے حیض آنا عموماً بند ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 3 مہینے ہیں، صرف 3 مہینے طلاق کی عدت ہے۔ اب یہ سمجھا جائے کہ بیوہ عورت کی عدت، طلاق یافتہ عورت کی عدت کی فضیلت کیا ہے؟ دراصل عدت کے عرصے میں، عدت کی ٹائمنگ میں سخت صبر و تحمل کیا ہے یہ مانگتا ہے، انسان تحمل سخت صبر کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درد دل بانٹنے کے لیے بنایا تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نیچر کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے مقصد زندگی کو ہی بھول چکے ہیں۔ اس لیے آج انسان درد دل بانٹنے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ درد دل کا ذریعہ بنتا ہے، دل کو دکھ پہنچانا، دل کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو عدت قرآنی حکم ہے، رب کا حکم پورا کرنا جو خود اپنے آپ میں ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے، لہذا رب کا حکم آپ پورا کر رہے ہیں عدت کر کے، لہذا اب کسی فضیلت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ رب کا حکم ماننے میں یہی فضیلت کیا کم ہے کہ آپ رب کا حکم مان رہے ہیں. ایک لمحہ بھی آپ جو ہے پوری عدت بیٹھی ہیں آپ اور آپ نے عدت کو شریعت کے مطابق کیا تو آپ سمجھ لیے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن گیا. ایک ایک لمحے پر آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے عدت میں بیٹھ کر اور عدت میں وہ تمام کام کیے جن کا شریعت نے اجازت دی ہے. ان تمام کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا جس کی شریعت میں ممانعت ہے اور منع کیا گیا ہے. تو گویا کہ آپ نے اپنے سارے ٹائمنگ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکم پر ماننے کے لیے وقف کر دیا. اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بن گیا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. آپ عدت میں بیٹھی ہیں، عدت میں صبر بھی ہوتا ہے کہ میرے شوہر چلے کہیں. یہ صبر، اس صبر کا بدلہ معلوم ہے کیا؟ اللہ کا ساتھ کا مل جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ عدت میں بیٹھی ہوئی میری بہن جو ہے صبر کر رہی ہے اور اللہ کا ساتھ اس کو حاصل ہے. اسی طریقے سے وہ عدت میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو پاکیزہ بنائے ہوئی ہے، بدنگاہی سے محفوظ ہے، اپنی زبان کو بدگوئی سے وہ کیا ہے پاک رکھی ہوئی ہے، اپنے کانوں کو غیبت اور چغلیوں سے وہ پاک رکھی ہوئی ہے. گویا کہ پاکیزگی کی حالت میں ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے. اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. تو آدھا ایمان عدت میں بیٹھ کے بن رہا ہے. عدت کے خالی ٹائم میں ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، صرف الحمدللہ کہنا ترازوئے اعمال کو بھر دیتا ہے. تو جتنی بھی تو گوشہ ابتدائی میں جتنی عبادت کی جائے گی وہ سب کی سب جو ہے آخرت میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنے گی. لہذا عدت میں بیٹھنا قرآنی حکم ہے، رب کا فرمان ہے. اس پہ بیٹھ گئے تو آپ کیا ہے، آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہو گئی کہ آپ نے رب کا فرمان پورا کر دیا. آپ نے حکم ربی پر لبیک کہہ دیا. اب اس کے برخلاف ہمارے یہاں پر یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ عدت کو بہت بھاری سمجھا جاتا ہے، عدت بہت مشکل بنا کر سمجھی جاتی ہے. اس لیے دم نکلتا ہے سوچنے سے بھی کیا ہے، تصور اس کا عدت کا تصور کرتے ہی کیا ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہو یہ جیل اور کوٹری کون کاٹے گا. لہذا کیوں اس کو اس عدت کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا گیا کہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، چھت پر نہیں جا سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے اور بھائیوں اور اباؤں سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور کیا ہے سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتی. اللہ، اتنا مشکل بنایا جائے گا تو لوگ پھر جو ہے عدت میں بیٹھیں گے نہیں، عدت سے بھاگیں گے اور شیطان ان کو طرح طرح کے ہیلے سجائے گا. چنانچہ ایک ہیلا سجا دیا عدت پہ نہ بیٹھنے کا. بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے کہ جنازے کے ساتھ عورت کو چند قدم نکلوا دیا جائے، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، عدت اس پہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر! قرآن کریم کے حکم کو ایسے تبدیل کیا جائے. ایک تو وہ غم میں ڈوبی ہوئی جس کے سر سے اس کا اپنا سہارا شوہر چلا گیا، اس کے بچوں کا باپ نہیں رہا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ خود بیوہ ہو گئی، اس کو غم کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. اور دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ اس کو زبردستی پکڑا گیا، جنازے کی چارپائی کے ساتھ اس کو چند قدموں چلایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کو عدت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ڈھکوسلا ہے، شیطانی ہیلے بازیاں ہیں، یہ فریبیاں ہیں، اپنے من سمجھوتی باتیں ہیں، شریعت کی بات نہیں ہے. شریعت میں تو عدت ہے تو عدت کرنی ہے، عدت کو کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. یہ شیطانی خیالات چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے دراصل یہی ہے کہ ہم نے دین کو دین بنا کر پیش ہی نہیں کیا. الدین یسر، دین آسان ہے، ہم نے تو دین کو مشکل بنا کر پیش کیا. اور اس کی بہت ساری وہی مثال کہ عدت میں بیٹھی ہوئی آسمان نہیں دیکھ سکتی، تارے نہیں دیکھ سکتی، چھت پہ جا نہیں سکتی،
کسی سے بات نہیں کر سکتی، ہنس نہیں سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننے ہیں۔ ارے بھائی صرف دو چیزیں ہیں عدت کے درمیان، دو پابندیاں، ایک گھر سے باہر نہیں نکلنا، دوسرا بننا سورنا نہیں، یعنی ایسی چیز ایسے کپڑے نہیں پہننا جس سے کیا زینت لگے۔ سفید کپڑے لازمی نہیں ہیں، مثلا خوشبو نہیں لگانا، کپڑے زیور نہیں پہننا ہے، سرما نہیں لگانا ہے، لپسٹک نہیں لگانا ہے، میک اپ کے تمام چیزیں نہیں لگانا ہے، خوشبو کا تیل نہیں لگانا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گھر کے تمام کام کاج کر سکتے ہیں، اپنے محرم سے بھی بات کر سکتے ہیں، فون آ جائے تو کوئی غیر محرم ہے تو ضرورت کے وقت اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیمار ہو جائیں، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، ہاسپٹل جا کر علاج بھی کرا سکتے ہیں، دوا بھی لا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنا مشکل جو بنایا اس کے لیے یہ بہانہ تلاشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لہذا عدت میں بیٹھنا بڑا فضیلت کا عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی عدت پہ نہیں بیٹھتا ہے اور یہ طرح کے یہ سلسلہ جو 4 قدم یا 5 قدم 10 قدم جنازے کے ساتھ نکالا جاتا ہے، یہ اسلامی احکام کی استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، اور جو ہے اللہ کے حکم سے کی خلاف ورزی کرنا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا ہے، اپنی طرف سے دین کو پیش کرنا ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ تو آپ عدت میں بیٹھائیے گا اور عدت میں بیٹھیے گا۔ عدت اللہ کے حکم کا نام ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بڑی فضیلت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یہ کنیز خان ہیں، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا میں حیض کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا سکتی ہوں؟ اور جو بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو میں یاد کرا سکتی ہوں، جیسے میں ثنا، الحمد شریف، سورہ میں کوئی بھی سورہ، کیا میں یہ سب یاد کرا سکتی ہوں حیض کی حالت میں؟ حیض کی حالت میں یہ چیزیں تو نہیں یاد کر سکتے۔ حیض کی حالت میں پوری نماز یاد کرا سکتے ہیں سوائے سورہ فاتحہ اور سورت کو۔ سورہ فاتحہ اور سورت کو چھوڑ کر آپ ہر چیز نماز کی سکھا سکتی ہیں، ثنا سکھا سکتی ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں، التحیات بھی پڑھ سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور دعائے معثورہ بھی پڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعائے معثورہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اگرچہ قرآن کی آیت لیکن دعا کی نیت سے اور دعا کا مفہوم بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، دعائے قنوت بھی سکھا سکتی ہیں، اور نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، یہ سب سکھا پڑھا سکتی ہیں۔ لیکن حیض کی حالت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نہ آپ پڑھا سکتی ہیں نہ آپ سکھا سکتی ہیں۔ ہاں اس کی شکل یہ ہو کہ آپ حیض کی حالت میں معلمہ ہیں تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ جن کو سکھا رہے ہیں وہ آپ کو سنائیں تو آپ حیض کی حالت میں سن سکتے ہیں، اور اگر وہ غلط پڑھیں تو ان کی غلطی پر تنبیہ کرنی ہو تو آپ ان کو اشارے سے منع کریں، ان کو یہ احساس کرائیں کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ بچے یا آپ کے پاس سیکھنے والے اشارہ آپ کا نہ سمجھیں تو آپ اس کو جو ہے توڑ کر آیت بتا سکتی ہیں۔ جیسے کسی نے آپ کو سورہ فاتحہ سنانا شروع کری، بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ سے ڈائریکٹ الحمدو پہ وہ آ گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو آپ وہاں پر ڈنڈی سے اس طریقے سے تنبیہ کیجئے۔ نہیں سمجھے تو اس کو بتائے ال پھر اس کے بعد ہم بتائے دو لا ہی رب العالمین، اس طریقے سے توڑ کے بتا سکتے ہیں۔ ایک آیت ایک ساتھ نہیں بتا سکتے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معلمہ ہیں یا دین کو سیکھنے سکھانے والی ہیں تو اس طریقے سے بتا سکتی ہیں، لیکن جو ہے خود اپنی زبان سے پوری سورہ فاتحہ کہلوائی جائے یا کوئی سورت کہلوائی جائے اور سننے والے اور یہ نماز سیکھنے والے اس کو ریپیٹ کریں اور وہ اس طریقے سے یاد کریں تو اس طرح گنجائش نہیں ہے۔ البتہ نماز کے بقیہ جو دعائیں ہیں، جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تسبیحات وغیرہ ہے، ان کو حیض کی حالت میں یاد کرایا جا سکتا ہے، کہلوایا جا سکتا ہے۔ یہ وسیم آفات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھا سکتے ہیں۔
ایسا سنا ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے. انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے، یہ جو ہے ہینگ کا ہے، اور یہ بسنت اسٹرانگ ہینگ ہے، اور کس اس کی ہے، شاید کوئی آیوردک ہے. تو یہ پوچھا ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھا شاید یہ پتنجلی کا، بابا رام دیو کا کوئی پروڈکٹس ہے. تو اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، نہیں معلوم تو سمجھ لیے گا. بابا رام دیو کے جو پروڈکٹس ہیں پتنجلی کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہیں، تو وہ پروڈکٹس جس کے مٹیریل میں ناپاک اور گوموتر نہیں ہے تو ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہ پروڈکٹس جس میں ڈاؤٹ ہے یا یقینی طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پروف ہو چکی ہے کہ اس میں گوموتر ہے یا ناپاک چیز ہے، تو اس دوا کو نہ کھا سکتے نہ لگا سکتے. اس دوا سے مکمل اجتناب اور پرہیز کیجیے گا. البتہ انہوں نے جو بھیجا ہے بسنت اسٹرانگ ہینگ، تو وہ کھا سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں ہینگ نہیں کھا سکتے، ایسا سب لوگ منع کر سکتے ہیں. بھائی کھا سکتے ہیں، ہینگ ہو، جائفل ہو، جاوتری ہو، اس کو کھا سکتے ہیں. ضرورت کے وقت ذائقہ کے طور پہ یہ کھانے وغیرہ میں لگائی جاتی ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. نشہ بہت بڑی کوانٹٹی میں کھایا جائے تو نشہ ہوتا ہے. ویسے تیز پات ہے، جائفل ہے، جاوتری ہے، ہینگ ہے، اس میں جو ہے نشہ ہوتا ہے، لیکن جو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے وہ بقدر ذائقہ ڈالا جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہی ہوگا. وسیم مافات ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہی ہیں مجدد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر 100 سال کے عرصے کو صدی کہتے ہیں، قرن بھی کہتے ہیں. تو صدی یہ جو 2023 چل رہی ہے یہ 21ویں صدی ہے، کیونکہ 2000 میں 20 مکمل ہو گئے. 2000 کے بعد جو بڑھا تو 21ویں صدی شروع ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہجری سال ہے وہ 1444 ہے. گویا کہ 14ویں صدی مکمل ہو گئی، 15ویں چل رہی ہے. 1444 تو 15ویں صدی چل رہی ہے. بہرحال ہر صدی کے شروع میں، یعنی ہر 100 سال کے شروع میں پیدا ہونے والا وہ مصلح، وہ مسلمان، وہ اللہ والا، وہ نیک ایمان والا بندہ جو مسلمانوں میں بہت ساری مروجہ بدعات کی اصلاح کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں. اور ہر صدی کے شروع میں پیدا ہونے والا وہ اللہ والا، وہ عالم دین جو اپنی فکر سے، اپنے بیان سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے مسلمانوں میں پیدا ہو جانے والی، رواج پائے جانے والی وہ بدعات جن کو لوگ عبادات سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے اور دین کو بالکل نیا کر دیتا ہے، نتھار دیتا ہے. اس لیے اس کو مجدد کہتے ہیں، نیا کرنے والا. جدید کے معنی نئے کے آتے ہیں، نیا کرنے والا، لہذا اس کو مجدد کہتے ہیں. مجدد چند مجددین گزرے ہیں، ان کے نام بھی یہی ہیں، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے مجدد ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، غوث اعظم جو ہے محبوب سبحانی بڑے پیر صاحب، یہ بھی مجددوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے مجددین میں آتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی شمار مجددین میں آتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ اپنے زمانے کے مجدد تھے. لہذا مجدد شروع صدی میں آئے گا، مگر جو شروع صدی ہے وہ آخری پہلی صدی کا بھی ہے. اس اعتبار سے کوئی آخر کا ہو اور وہ دوسری صدی کے لگ جانے تک باقی رہے تو وہ بھی مجدد ہی کہلائے گا. البتہ یقینی طور پہ موجودہ زمانے میں کون مجدد ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک تخمینی چیز ہے. یہ اس کا جاننا متعین اور فکس طور پر محقق ہی نہیں ہوا. اپنے گمان سے، اپنے اندازے سے، اپنے علمی روشنی میں سے بعض علماء نے جس عالم کو محقق دیکھا،
मुजद्दिद उसको ठहरा दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमामी सदी अव्वल पर उमर बिन अब्दुल अजीज उनको कहा गया कि ये मुजद्दिद है। बहरहाल तो ये समझा जाए कि मुजद्दिद कौन है, मौजूदा ज़माने का कौन है, इस सिलसिले में कोई बात तय नहीं है। अलबत्ता मुजद्दिदीन बहुत सारे हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो फहरिस्त हमें नहीं मिल सकी है, इसलिए हमने जो मुजद्दिदीन मशहूर थे उनको आपके सामने बता दिया। जी अब्दुलसलाम है, इनका सवाल है, वो सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक जानकारी लेनी थी। तो मसलन हमारी हैसियत से एक हिस्सा लेने की और मेरा हकीका हो चुका है, तो मैं वो एक हिस्सा लेकर अपने वालिद वालदा की नियत से कर सकता हूँ या पहले अपने नाम से करना पड़ेगा? मान लीजिए या तो वालिद वालदा को सब कुछ है, हैसियत है भी, फिर भी औलाद अपनी तरफ से एक हिस्सा लेकर माँ बाप के नाम से कर सकता है या किसी एक के नाम से, या पहले औलाद को खुद के नाम से करना होगा? ये बहुत अच्छा मसला पूछा गया है। एक तो मसला ये कहा इन्होंने पूछते वक्त कि मेरा अकीका हो चुका है। यहाँ पर रुक के ये समझ लिया जाए, बाज़ लोग कुर्बानी नहीं करते ये सोचकर कि जिन कुर्बानी उन्हीं पर वाजिब होती है जिनका अकीका हो चुका होता है। जिन लोगों का अकीका नहीं हुआ है उनकी कुर्बानी वो कुर्बानी नहीं कर सकते। ऐसी सोच बनी हुई है हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों की। तो याद रखना चाहिए कि अकीका सुन्नत है, कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके पास पैसे है, इतने पैसे हैं जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, 52.5 तोला चांदी आपकी तमाम ज़रूरियात या उसके बराबर पैसे यानी 30-40 हज़ार रुपये आपके पास है, मौजूदा दौर में 40 हज़ार रुपये आपके पास है, कैश की शक्ल में, अकाउंट में हो, चीज़ की शक्ल में हो, गोल्ड की हो, सिल्वर की शक्ल में हो, आपके पास अगर 40-50 हज़ार रुपये हैं और कर्जा वर्जा सब निपटा के इतने पैसे हैं और जो है तो आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। और ये पैसे जब जब आपके पास रहेंगे और कुर्बानी के दिन आ जाएंगे तो कुर्बानी आप पर ही वाजिब होगी, लिहाजा आपका अकीका हुआ हो या ना हुआ हो। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि जिनका अकीका हुआ होता है वो ही कुर्बानी कर सकते हैं, जिनका अकीका नहीं हुआ है वो कुर्बानी नहीं कर सकते, ये बड़ी गलत फहमी है और जहालत की बात है। असल बात ये कि जिसके पास पैसा है, इतना पैसा है कि जिससे शरीयत के एतबार से उसको साहिब निसाब कहा जाए, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है और हर साल अपनी ही तरफ से करनी है। ये जो सवाल में जो पूछा गया कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है और मेरी इतनी हैसियत है कि मैं एक बकरा ला सकता हूँ या एक हिस्सा ले सकता हूँ, तो मैं उस बकरे को किसके नाम से करूँ? अम्मी के नाम से, अब्बू के नाम से या अल्लाह के रसूल के नाम से? या मैं इस साल जो है अम्मी के नाम से कर दूं, अगले साल अपने नाम से, उससे अगले साल जो है अब्बा के नाम पर? ये सिलसिला बड़ा तेजी के साथ चल रहा है। देखिए, एक होता है कुर्बानी के वजूब और उसकी जिम्मेदारी की अदायगी, तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसी के नाम से होगी। हाँ, सवाब में अहले खाना सब शरीक हो जाएंगे। तो लिहाजा इस मसले का भी हल हो गया कि लोग बाग क्या है नाराज हो जाते हैं, मुंह फुलवा लेते हैं, हर साल अपने नाम की करा रहे हैं। शौहरा का तो मसला यही होता है, शौहरा हर साल अपने नाम की कराता है तो बीवियों का मुंह फूल जाता है और कहती हैं हमारे नाम का तो कराते ही नहीं, अपने नाम का कराते ही रहते हैं, सब सवाब खुद लेंगे। नहीं भाई, एक ही होता है कि वो उन पर पैसा है तो उन पर वाजिब है, तो उनको अपने नाम से करनी है। हाँ, उस कुर्बानी पर मिलने वाले सवाब में तमाम घर वाले शामिल हो सकते हैं, उनको सवाब में क्या है लिया जा सकता है, लेकिन कुर्बानी हर साल अपने ऊपर होगी। अगर आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो आप हर साल अपने नाम से भी कुर्बानी करें, चाहे बकरा लेकर आएं, चाहे हिस्सा डालें। और अगर आप चाहते हैं वालिदैन के नाम की, वालिदैन के पास हो तब भी, ना हो तब भी, आप उनको वो जिंदा हैं तो और जिंदा नहीं है अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनको सवाब की नियत से उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते, करना चाहिए। अल्लाह के रसूल के, अहले बैत के नाम की आप कुर्बानी करना चाहते तो करिएगा, लेकिन हर साल अपनी तरफ से भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने किसी साल अपनी कुर्बानी नहीं की बल्कि एक बकरा कुर्बानी किया, लेकिन उसको भी अल्लाह के रसूल के नाम का या
دادا کا یا دادی کے نام کا کر دیا تو ایسی صورت میں یہ ایسا ہو گیا جیسے آپ نے نفل پڑھا، فرض چھوڑ دیا۔ آپ کی اپنی طرف سے قربانی کا ہونا یہ واجب تھا، اس واجب کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ابا کے نام کی، دادا کے نام کی، نانی کے نام کی، اللہ کے رسول کے نام کی قربانی جو کہ نفل تھی آپ نے اس کو انجام دیا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ نازیہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا دنیا میں زیادہ عورتیں ہوں گی مردوں کے کمپیئر میں؟ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ قتادہ سے، اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ یہ کہتے ہیں شعبہ سے نقل کیا وہ قتادہ سے، اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے ایک بات یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، علم دین کم ہو جائے گا، جہل اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور زنا بکثرت ہوگا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور زنا بکثرت ہونے کی ایک واحد بات بتا دوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں زنا بکثرت ہونے کا مطلب یہ کہ گلیوں میں ہوگا، راستوں میں ہوگا، نہیں، زنا بکثرت ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ زنا کر رہے ہوں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ وہ طلاق کے مسائل جانتے نہیں ہیں، طلاق دے دی ہے پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نکاح میں رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ زنا ہو رہا ہے۔ تو زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ تو یہ واقعی حدیث ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر کی گیا ہے۔ جی ہاں، یہ حافظ معین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، یہ دعا صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے ایک دعا بھیجی ہے، دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایسا نسخہ بتایا، میرے سارے کام اللہ نے کر دیے۔ آپ نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے یہ یاد کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں، وہ دعا ہے ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کر کے دیکھ لو۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہ مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وعافنی، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اللہ مغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم عطا فرما، وعافنی، مجھ کو عافیت دے، مجھے صحت، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ سیکھو، کرو، چند دن میں کرو، چند مہینے کر کے دیکھو، اگر عزت یا رزق۔ جی ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، جلسے کی دعا ہے، اور پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر عافیت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ اس سے جو ہے ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی، اور یہ حدیث میں آئی ہے، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ناہدہ تسنیم بہنیں ہیں، ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بینک میں فکس ڈپوزٹ FD پر جو انٹریسٹ ملتا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ دراصل کل میں بینک گئی تھی تو انہوں نے بتایا اس میں سینئر سٹیزن کا اسکیچ میں تھا کہ 10 لاکھ روپے جمع کریں تو 7,000 روپے ہر مہینے کو ملا کرے گا، تو یہ بتائیے کیسا ہے؟ تو یہ بینک انٹریسٹ ہے، سود کا ہے، اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اور بینک میں فکس ڈپوزٹ جو بھی رقم رکھی رہتی ہے اس میں جو بھی انٹریسٹ بڑھتا ہے اس کو نکال کر بغیر ثواب کی نیت سے مستحقوں کو دینا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو انٹریسٹ کی رقم ہوتی ہے اس کو موبائل میں یوز کر لیتے ہیں، گاڑی کے پیٹرول میں یوز کر لیتے ہیں، جوتے لے آتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو حرام سے بچ گئے۔ حرام کھانا ہی منع نہیں ہے،
بلکہ حرام کا استعمال منع ہے، حرام مال کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ عام طور پہ حرام مال کا کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں، اس کا استعمال غلط نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال اس طرح سے جو بھی سینئر سٹیزن کے لیے اگر اکاؤنٹ میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے جمع کیے جائیں تو ہر مہینے ان کو 7,000 روپے بینک دیا کرے گی، تو اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ بجائے ان پیسوں کو آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، اور جو ہے سود اور بیاج میں اور اس طرح سے جو ہے اس میں بے برکتی رکھی ہے، اس سے فقر آتا ہے اور جو ہے تجارت جو ہے بڑھتی ہے۔ لہذا اتنے روپے جو آپ سینئر سٹیزن کے اس میں کھاتے میں ڈلوانا چاہتے ہیں، اتنے پیسوں کو آپ جو ہے کسی کاروبار میں انویسٹ کیجئے، اور اس سے منافع ملے گا وہ یقیناً 7,000 سے زیادہ بھی ہوگا، اور برکت والا بھی ہوگا اور حلال بھی ہوگا۔ یہ زویا ہیں دہلی سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم صاحب، ہمارے یہاں یہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، مرڈر، خون، موت، کچھ بھی، چاہے وہ کوئی بھی، اس سے میرے مائنڈ بہت پریشان ہوتا ہے، اور میں دوسرے کے ہوتے ہوئے اور بیمار ہو جاتی ہوں، اور میرے دل میں بہت ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ میرا بہت یہ ہے کہ میرے آس پڑوس یا جاننے والے یا میرے کچھ بھی نہیں لگتے، ان کا کچھ ہو یا کہیں خون ہو جائے یا موت ہو جائے تو میرے دل پر بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ آپ کے دل کمزور ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ البتہ یہ طے رکھیں کہ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان حالات کے آنے پر دل کا گھبرا جانا، دل کا بے چین ہو جانا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیز آندھی، تیز بارش میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے دل کی سکون کو اللہ سے مانگا کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ یہ زہرہ خاتون ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میرا سوال ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتے ہیں، تو کیا غیر رمضان میں بھی روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتے ہیں؟ غیر رمضان میں یا غیر رمضان میں ایک طلوع آفتاب یعنی عصر کے بعد اور سورج ڈوبنے تک ایک ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے، وہ گھڑی کہاں ہے کچھ نہیں پتا، لیکن یقیناً اس درمیان عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یعنی سورج ڈوبنے تک ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ رمضان میں تو اور زیادہ، کیونکہ رمضان تو رحمتوں کا برسنے کا، رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ تھا، تو غیر رمضان میں چونکہ افطار، روزے دار جو افطار کرتا ہے وہ اسی وقت کرتا ہے، افطار سامنے ہوتی ہے، اللہ کی طرف لو لگایا ہوا ہوتا ہے، توجہ لگایا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کو تو وہ گھڑی جو قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے عصر سے لے کے مغرب تک کے بیچ میں رکھی ہے، وہ تو یقیناً اس کو ملے گی۔ جب ملے گی تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اور دوسرا وہ روزے سے ہے تو اور زیادہ قبولیت کے امکان بڑھ گئے۔ عام آدمی بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ ایک عالم صاحب نے یہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک دعا قبول کرنے کا ایک ساتھ ایک گھڑی، ایک لمحہ رکھا ہے، اور وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ آدمی تھا، عام آدمی تھا، اس نے سوچا کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں، لہذا اس نے عصر کی نماز پڑھی اور ایک بڑا سا مٹی کا وہ ڈھیلا اٹھا کے لے کر آیا، اور وہ لگ گیا، اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اللہ اس کو سونے کا بنا دے۔ وہ کہتے ہی رہا نان اسٹاپ، رکے ہوئے کہ اللہ اس کو سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ جب وہ کہتے کہتے تھک گیا اور بالکل مغرب کا وقت ہونے والا تھا، بالکل 1 منٹ رہ گیا تھا، اور اس کو لگا کہ شاید مغرب کا وقت ہو گیا، تو اس نے جھنجلا کے کہا اللہ تو اس کو سونے کا نہیں بنا دے تو لوہے کا تو بنا ہی دے، اور وہی قبولیت کی گھڑی تھی، فوراً وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے لوہے کا بن گیا۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، لہذا غیر رمضان میں بھی اگر کوئی افطار کے وقت دعا مانگے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور مسجد میں رکھی ہوئی میلی کچیلی گندی پھٹی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی حالت کے علاوہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یا ادا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے سستی، کاہلی، لاپرواہی یا ٹوپی کو لگانے کو اپنے لیے انسلٹ یا حقیر یا بہت ہی معمولی چیز سمجھ کر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ البتہ اگر کبھی بھی ایسا موقع ہوا کہ ٹوپی پاس نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے ٹوپی حاصل بھی نہیں کی جا سکتی، مل بھی نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نمازی بحالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ کے دربار میں ایسا لباس میں حاضر ہونا منع ہے جس لباس کو پہن کر کسی معزز مجمع میں یا مجلس میں یا خود اپنی سسرال میں جانے سے ناگواری ہوتی ہو، یا اس کو باعث عیب یا عار یا انسلٹ سمجھا جاتا ہو، ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنا یقیناً مکروہ ہے۔ ہاں، اسی کیٹیگری میں آتی ہے پلاسٹک اور چٹائی کی وہ ٹوپی جو مسجدوں میں رکھی ہوتی ہے، اس کو پہن کر عام طور پہ لوگ اس کو کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، یا اگر چلے جائیں گے تو اس کو معیوب سمجھا جائے گا، انسلٹ کا ذریعہ سمجھا جائے گا۔ اس لیے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ پلاسٹک وغیرہ کی ٹوپیاں استعمال کی وجہ سے میلی کچیلی بھی ہو جاتی ہیں، اس سے انسانی طبیعت میں کراہت دگنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کے بجائے کپڑے جالی کی صاف ستھری ٹوپی، اپنی ٹوپی پہن کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ٹوپی سر کا تاج ہے، مہنگی سے مہنگی ہونا چاہیے۔ تو جوتے جو ہے ریڈ چیف کے ہیں، 2-2 5-5 10-10 ہزار کے ہیں۔ ٹوپی جو سر کا تاج ہے، جو ایمان کی علامت اور نشانی کے طور پہ مسلمان کو ٹوپی سے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جو نشانی ہے، اس کو جو ہے 5 روپے والی، ہم کیا ہو گیا ہمیں؟ شرٹ ہماری 1000 روپے والی، پینٹ 2000 روپے والی، جنس 5000 والی، جوتے 1500 والے، موزے 250 روپے والے، ٹوپی وہی مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی گندی پھٹی نچی بدبودار 5 روپلی والی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ٹوپی کی اہمیت آپ کے ساکس اور موزوں سے بھی کم ہے؟ جو موزے جراب تو آپ کی اعلیٰ ہو اور ٹوپی انتہائی گھٹیا، جسے پہننا تو دور لوگ چھونا بھی پسند نہیں کر سکتے۔ ایک صاف ستھرا شخص، ایک اچھی طبیعت کا مالک اس کو چھونے سے بھی بچتا ہے کہ کہیں اس میں بیکٹیریا نہ ہو، کہیں اس میں کیٹانو نہ ہو۔ لہذا ٹوپی آپ کے لباس کا حصہ ہے، تو آپ کے لباس کا حصہ ہے تو آپ کو لباس کے معیار کے مطابق آپ کو ٹوپی بھی پہننا چاہیے۔ ٹوپی آپ کے لباس کے معیار کی ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے کی اتری ہوئی بنیان نہیں پہن سکتے، تو ٹوپی، اتری ہوئی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کیسے آپ کو گوارا کر لیتے ہیں؟ آپ کو جو برسوں سے مسجد میں رکھی ہوئی ہے اور نہ جانے افطاری کو سامان کو چری پاپڑ کے بھرنے کے کام آئی ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں کے سروں پر وہ رکھی گئی ہے، اور نہ جانے کتنے پسینہ اس کو لگے اور کتنی گند اور بدبو اس میں موجود ہے، وہ آپ لوگ پہن لیتے ہیں۔ آپ کسی کا یوز کیا ہوا رومال سے اپنا چہرہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ ٹوپی کے سلسلے میں ایسا کیوں کرتے کہ آپ وہی گھسی پٹی اور بدبودار پسینے کی گند اس میں موجود ہے، کتنے کتنے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے، اس کو پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز کے لیے زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی خود کو مزین کرو اور سجاؤ نماز کے لیے۔ پلاسٹک کی ٹوپی میں بھلا بتائیے کون مزین ہوتا ہے، کون سستا ہے، ذرا بتائیں آپ۔ اس لیے خدا کے واسطے نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز کے لیے
اچھے لباس کا جس طریقے سے آپ انتخاب کریں اس لباس میں ٹوپی بھی شامل کر لیں۔ مزید ہمت کر کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھنے کو جو دین اور بہت زیادہ ثواب اور پن کا کام سمجھا جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں یہ ثواب کا کام نہیں ہے، اس رواج کو ختم کریں۔ جسے ٹوپی پہننی ہوگی وہ اپنی ٹوپی اپنے ساتھ لائے گا، ورنہ تو صرف ٹوپی ہی کیوں، اگر ٹوپی رکھنا ہے تو مسجد میں پھر شلوار رکھ دیے جائیں، کرتے بھی رکھ دیے جائیں، مسواک بھی رکھ دیے جائیں، عطر کی شیشیاں بھی رکھ دیں جائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں نماز کے لیے نماز کے وقت مستحب ہے۔ مسئلہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا جو ہے بہتر ہے، افضل ہے، سنت کے قریب ہے، اور یہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احرام کے علاوہ کہ میں ٹوپی کے بغیر آپ سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اتفاقاً ٹوپی نہ ملے تو ٹھیک ہے، ننگے پاؤں ننگے سر نماز پڑھ لیا جائے، لیکن یہ پھٹی بدبودار ٹوپیاں پلاسٹک کی نماز لگا کر نماز نہ پڑھیں، اس سے نماز مکروہ ہوگی، اور بہتر ہے ٹوپی ہر وقت سر پر رکھیں، کیونکہ ٹوپی آپ کے لباس کا حصہ ہے نہ کہ صرف نماز کا، ورنہ ہر وقت ساتھ میں ضرور رکھیں تاکہ نماز کے وقت خود یہ صاف ستھری ٹوپی آپ لگائیں، نہ کہ وہ جو آپ کی نماز مکروہ کر دے، یعنی آپ کے محلے کی مسجدوں میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی پھٹی گندی ٹوپیاں، ان کو اللہ کے واسطے نہ رکھیں، یہ عبادت نہیں ہے، اور ایسی ٹوپیاں پہن کر نماز نہ پڑھیں ورنہ نماز کے ثواب کم ہوں گے۔ یہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ وعلیکم السلام، جی پوچھئے کیا ہے؟ کیا فنکشن میں نقاب کے اندر تھوڑا سا میک اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فنکشن ہے اور مرد عورتوں کی گیدرنگ نہیں ہے، بلکہ مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں، اور ایسے فنکشن میں آپ گئی ہیں اور اس میں نقاب پہنی ہوئی تو نقاب کے اندر آپ جو ہے میک اپ کر سکتی ہیں۔ نقاب ہٹائیں گی تو چونکہ آپ عورتوں کے درمیان ہوں گی لہذا بے پردگی نہیں ہوگی، اس لیے درست ہے۔ اور اگر فنکشن میں جا رہے ہیں اور وہاں پر نقاب نہیں ہٹائیں گے اور اس میں آپ جو ہے ہلکا پھلکا میک اپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتی ہیں، لیکن بہر صورت جو ہے میک اپ کر کے اور نقاب کو کھولنا غیروں کے سامنے، یہ اپنے حسن کی نمائش کرنا ہے، اور جو اپنے حسن کی نمائش کریں گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائیں گی۔ یہ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی جی۔ وعلیکم السلام، کیا ایمان لانے کے لیے مکمل طور سے پاک ہونا ضروری ہے؟ ایک بہن ہے وہ ایمان لانا چاہتی ہیں بٹ اس کے اسپیشل ڈے چل رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں اس کا غسل ہوگا، وہ ایمان لا سکتی ہے؟ پلیز بتا دیں مجھے، اس کو انفارم کرنا ہے۔ دیکھیں ایمان لانے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے اسپیشل ڈے چل رہے ہیں، ماہواری کے دن چل رہے ہیں، پیریڈز کے دن چل رہے ہیں، اور وہ اسلام سے متاثر ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات تو اس کے دل کو اور دماغ کو چھو گئے ہیں اور اس کے دل و دماغ نے قبول کر لیے ہیں، اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب پیریڈز ڈے اور یہ اسپیشل ڈے ختم ہو جائیں تو اس وقت نہا کر نماز شروع کر دیں۔ بہرحال اسلام لانے کے لیے نہانا اور پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ اسلام لانے کے بعد اسلامی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسلامی احکام میں سے کچھ احکام ایسے ہیں جو پاکی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز، تو جب وہ پاک ہو جائے اس وقت جو ہے پاک ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ احکام ایسے جیسے کہ اللہ کے اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ جو ہے بغیر پاکی کے بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر اسپیشل ڈے چل رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جائے۔